डियर इंग्लिश स्टूडेंट्स, आज हम प्रेजेंट टेंस का चौथा पार्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मुतालिया करेंगे। इस टेंस की उर्दू में पहचान, अंग्रेज़ी में पहचान, इसके बारे में आज हम डिटेल से आपको पढ़ाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जुमले के आखिर में हमेशा ता रहा है, थी रही है, ता रहा हूँ, ते रहे हैं, इस तरह के अल्फाज आएंगे। मसलन सुबह से बारिश होती रही है। इस टेंस की अंग्रेजी में पहचान क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की पहली हालत, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का नाम भी देते हैं, इसका इस्तेमाल होगा। पहली हालत बमा आइंजी, इसका इस्तेमाल होगा। ये बात आप हमेशा याद रखिए कि इस टेंस में सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आपने हैव बीन या हैज़ बीन का इजाफा करना है, इसका इस्तेमाल करना है। मसलन आई से it has been, or they have been. It and they are subject. तो सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हमने हैज़ बीन और हैव बीन का इस्तेमाल किया। सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में अब हम पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले एज यूजुअल हमने सब्जेक्ट लिखना है, फिर हैज़ बीन और हैव बीन, इन दोनों में से एक को लिखना है, और इसके बाद मेन वर्ब plus ing and finally object or other part of the sentence. Maslan, it is subject, has been is a helping verb, and rain plus ing, raining main verb. Since known. उर्दू में तर्जुमा क्या हुआ? दोपहर से बारिश बरसती रही है। ती रही है जुमले के आखिर में आया। अब हैज़ बीन और हैव बीन, हैज़ बीन कहाँ पे आएगा और हैव बीन? तो जब सब्जेक्ट ही होगा, शी, इट, और सिंगुलर ने, जैसे कि आपका नाम या मेरा नाम, किसी लड़की या लड़के का नाम, और इसके फौरन बाद हमने हैज़ बीन लगाना है। He has been, she has been, it has been,
علی ہیز بین. ہیو کا استعمال کہاں ہوگا؟ سبجیکٹ آئی کے ساتھ ہیو کا استعمال ہوگا. اس کے علاوہ یو کے ساتھ ہیو کا استعمال ہوگا. اپارٹ فرام دیٹ وی اس کے ساتھ اور دے کے ساتھ. ان سب کے ساتھ ہیو کا استعمال ہوگا. یاد رکھیں کہ اس ٹینس میں ہم نے وقت یا مدت کا اس کو بھی منشن کرنا ہے. تو پوائنٹ آف ٹائم کے لیے ہم نے سنس کا استعمال کرنا ہے اور پیریڈ آف ٹائم کے لیے ہم نے فار کا استعمال کرنا ہے. اب سنس کہاں پر استعمال ہوگا اور فار کہاں پر استعمال ہوگا یہ ہم آپ کو ڈیٹیل میں پڑھائیں گے. سنس کا استعمال صبح، شام، دوپہر اس طرح کے الفاظ کے ساتھ، ناؤنس کے ساتھ استعمال ہوگا. ٹائم کا ہمیں پتہ ہو وہاں پر ہم سنس استعمال کریں گے. اسی طرح مہینوں کے نام پراپر نیمز جیسے کہ جون، جولائی، اپریل، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر وغیرہ وغیرہ اس کے ساتھ سنس کا استعمال ہوگا. اس کے علاوہ کسی فکس ڈیٹ جس میں ایئر کا ذکر کیا ہو لائک سنس 1992 2017 ایٹسٹرا. سملرلی دنوں کے نام لائک سیٹرڈے، فرائیڈے، تھرسڈے، وینسڈے وغیرہ اس کے ساتھ ہم نے سنس کا استعمال کرنا ہے. اس کے علاوہ جہاں پر بجے کا استعمال، بجے لائک میں کہتا ہوں 4 بجے سے، 3 بجے سے، 6 بجے سے، 8 بجے سے، تو اس کی صورت میں، اس صورت میں بھی ہم نے سنس کا استعمال کرنا ہے. اب فار کا استعمال کہاں ہوگا؟ پیریڈ آف ٹائم کے لیے ہم نے جب وقت ہمیں ٹھیک ٹھیک معلوم نہ ہو تو وہاں پر ہم نے فور کا استعمال کرنا ہے. فور کا استعمال ہم سالوں کے ساتھ، مہینوں کے ساتھ، اسی طرح ہفتوں کے ساتھ، دنوں کے ساتھ، گھنٹوں کے ساتھ اور منٹس اور سیکنڈ اس صورت میں ہم نے فور کا استعمال کرنا ہے. فار 1 ایئر، فار 3 منتھس مہینوں کے ساتھ، اس کے بعد ہفتوں کے ساتھ، فار 1 ویک اور 2 ویکس، 3 ویکس. فار 5 days. گھنٹوں کے ساتھ فار ان آورس، آور. اسی طرح منٹس کے ساتھ فار 20 minutes. سینس اور فار کا سینٹنسز میں استعمال کیا ہے، کیسے ہم استعمال کریں گے؟ سو فرسٹ ون، اٹ ہیز بین ریننگ سنس مارننگ. ہم نے پڑھا ہے کہ مارننگ کے ساتھ سینس کا استعمال ہوگا.
Second, I have been teaching here since 2017. میں یہاں 2017 سے یہاں پر پڑھاتا رہا ہوں. اسی طرح she has been preparing for exam since September. وہ ستمبر کے مہینے سے ایگزام کے لیے. اسی طرح Ali has been unwell since Friday. And fifth, children have been watching TV since 7 o'clock. You the for. For کا استعمال سالوں، مہینوں، دنوں اور منٹوں کے ساتھ ہوگا. She has been living here for 3 years. He has been performing his duty for 2 months. It has been raining for several days. It has been raining for several hours. We have been taking bath for 10 minutes. ہم 10 منٹوں سے نہاتے رہے ہیں. سنس اور فار کا استعمال کرنے کے باوجود اور یہ پڑھنے کے باوجود کہ اس کا استعمال سالوں، مہینوں، بلا بلا اس کے ساتھ ہوگا، لیکن پھر بھی ہم لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ سنس کا اور فار کا ایگزیکٹلی استعمال کہاں کہاں پر ہوگا. تو علی رضا کاظمی سر کے مطابق انہوں نے کیا خوب فارمولہ متعارف کرایا ہے کہ سنس از فار سنگولر، مطلب جن ناؤنز یا جن الفاظ کا ہم پلورل نہیں بنا سکتے تو اس کے ساتھ ہم نے سنس کا استعمال کرنا ہے. لائک مارننگ کا ہم پلورل نہیں بنا سکتے، اسی طرح ایوننگ کا ہم پلورل نہیں بنا سکتے. سملرلی نونز ہم نہیں کہہ سکتے، مارننگز ہم نہیں کہہ سکتے، ایوننگز ہم نہیں کہہ سکتے. تو وہ الفاظ جن کا ہم پلورل نہیں بنا سکتے تو وہاں پہ سنس کا استعمال ہوگا. اس کے علاوہ پراپر ناؤنز جتنے بھی مہینوں کے نام ہیں، جون، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، اس کی بھی ہم پلورل نہیں بنا سکتے تو یہاں پر بھی سنس کا استعمال ہوگا. سملرلی فکس، ڈیٹ، ایئرز، ان کے ساتھ بھی لائک 2017، 2018، 2019، 1993 وغیرہ وغیرہ، اس کی بھی ہم پلورل نہیں بنا سکتے. ہفتہ کے دنوں کے نام پراپر نیمز، سیٹرڈے، فرائیڈے، ان کی بھی ہم پلورل نہیں بنا سکتے. ٹوڈے کو ہم ٹوڈیز نہیں بول سکتے، یسٹرڈے کو یسٹرڈیز نہیں کہہ سکتے. اس کے علاوہ سیزنز جتنے بھی موسموں کے نام ہیں، اسپرنگ، سمر، آٹم، ونٹر، فور کا ایگزیکٹ استعمال کہاں پر ہوگا؟ اور فور از فار پلورل، یعنی جن الفاظ، جن ناؤن کا ہم پلورل بنا سکتے ہیں تو اس کے ساتھ فور کا استعمال ہوگا. مطلب سال کو، ایئر کو ہم ایئرز بھی بنا سکتے ہیں، پلورلز بنا سکتے ہیں. 1 ایئر، 2 ایئرز،
منتھس منتھس مہینے، ایک مہینہ، 2 مہینے، ہفتے، ویک، 1 ویک، 2 ویکس، 3 ویکس، 4 ویکس، دن، 1 ڈے، 2 ڈیز، 3 ڈیز، اس کی بھی پلورل بن سکتی ہے. سملرلی آر، 1 hour، 2 hours، 3 hours، 4 hours. اسی طرح منٹ، 1 minute، wait a minute، minutes، 20 minutes، 20 minutes، 30 minutes، اس کی بھی پلورل بن سکتی ہے.